آیت نمبر 79 سورہ زخرف پارہ نمبر 25۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام ابرموا امرا فإنا مبرمون ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ صدق اللہ العظیم۔ کفار مکہ نے اسلام کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے، اور وہ مختلف منصوبوں پہ مسلسل کام کرتے تھے۔ مثلا قرآن و مجید کو اونچا پڑھنے سے روکنا، اور مکہ مکرمہ سے جو لوگ باہر سے آتے تھے انہیں روکنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات، کبھی ساحر، کبھی جادوگر، کبھی کیا کہنا، اور اسی طرح صحابہ کرام کو بھی تکلیفیں پہنچانا۔ اس سارے منصوبے کا جو مین مقصد تھا وہ یہی تھا کہ اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے اور اس دعوت کو روکا جائے، اور یہ تقریباً انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا۔ آپ یوں سمجھے کہ گویا وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اسلام کو نہیں پھیلنے دینا۔ تو رب ذوالجلال نے ان کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اگر کوئی کسی کام کا فیصلہ کر لیا ہے، کوئی کام مقرر کر لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس دین کو ان سے بچائیں گے اور اس کو پھیلائیں گے، اور چار دنگ عالم میں اس کا غلبہ ہوگا، اور کفار مکہ کی جو ریاست اور سلطنت اور ان کی سرداری ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو چنانچہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے منصوبے اور معاملات پہ غالب ہیں، وہ کر کے چھوڑتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح کرتے ہیں۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ایسے ہی کیا کہ کچھ عرصے کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رفتہ رفتہ کفر کا زور توڑنا شروع کیا، خاص کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، تو پھر اس کے بعد جب بدر کا میدان سجا تو وہاں سے ان کا زوال شروع ہوا، اور پھر آگے تقریباً 8-10 سالوں میں ہی ان کا مکمل خاتمہ ہو گیا، اور جزیرۃ العرب میں تو صرف 10 سالوں کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی سلطنت کو قائم بھی کیا، اور وہاں تک دین پھیل گیا۔ تو اسی چیز کو یہاں بیان فرمایا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ وہ جو خفیہ منصوبے بناتے تھے نا، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں؟ وہ چھپ چھپ کے منصوبے بناتے ہیں کہ اب کل ہم نے یہ کرنا ہے، فلاں یہ کرنا ہے، اس کو اس طرح روکنا ہے، اس کو اس طرح روکنا ہے۔ تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہے، معلوم بھی ہے، ان کی ساری سرگوشیاں، سارے منصوبے خفیہ جو بنا رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ صرف پتہ ہی نہیں بلکہ ہمارے جو مقرر کیے ہوئے فرشتے وہ اس کو لکھ رہے ہیں، کل قیامت والے دن ایک ایک چیز ان کے سامنے آ جائے گی۔ فرمایا نا ام ابرمو، یہ ام جو ہے نا یہ بل کے معنی میں ہے۔ ام ابرمو، بلکہ انہوں نے مقرر کیا ہے، امرن، ایک کام، ایک معاملہ، ایک منصوبہ، فإنا، پس بے شک ہم، مبرمون، ہم بھی مقرر کرنے والے ہیں۔ یہ مبرمون اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب فعال سے، کہ انہوں نے اگر کوئی معاملہ مقرر کر لیا ہے، کوئی منصوبہ بنا لیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم بھی اپنا کام اور معاملہ مقرر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کا منصوبہ بنایا ہے، ہم نے اسلام کو باقی رکھ کے پھیلانے کا منصوبہ بنایا اور ان کو مٹانے کا منصوبہ بنایا۔ ام یحسبون، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ انا، بے شک ہم، لا نسمع، نہیں سنتے، سرہم، ان کے رازوں کو جو پوشیدہ ہیں، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیوں کو۔ نجوا کہتے ہیں کان میں بات کر، چھپ کے کان میں جو بات کرتے ہیں ایک دوسرے کے، یا جو ان کے راز اور پوشیدہ منصوبے ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہم ان کو نہیں سنتے؟ بھلا کیوں نہیں سنتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَرُسُلُنَا، اور ہمارے رسول یعنی ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو مقرر کیے ہم نے، لدیہم، ان کے پاس، یکتبون، لکھ رہے ہیں، وہ تو لکھ رہے ہیں، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاھا، وہ تو نہ چھوٹا چھوڑ رہے ہیں گناہ نہ بڑا۔ اگر
ایک ذرے کے برابر نیکی ہے وہ بھی لکھی جا رہی ہے، ذرے کے برابر گناہ ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ قل ان کان للرحمن ولدا، اب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ مثلا مشرکین مکہ کہتے تھے جی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر اللہ کی فرض مال کوئی اولاد ہوتی تو ظاہر ہے اولاد باپ کا حصہ ہوتی ہے، تو پھر جس طرح اللہ تعالیٰ معبود ہیں تو وہ بھی معبود ہوتے، تو فرمایا میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کرنا، کسی کی عبادت بھی جائز نہیں، اور کسی کو الہ اور معبود ماننا اور اس کے سامنے جبین نیاز جھکانا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ یہ گویا کہ نفی کا جو ایک انوکھا انداز ہے، اس کو تعلیق بالمحال کہتے ہیں۔ یعنی اگر فرض محال ایسا ہوتا تو سب سے پہلے تو پھر میں ماننے والا ہوتا اس کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، سب سے پہلے تو پھر میں اس کی عبادت کرتا، کیونکہ اولاد اللہ کی اولاد پھر اللہ کا حصہ ہے، تو ظاہر ہے پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا وہ معبود ہے تو پھر وہ بھی معبود ہوتی۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد سے بالکل پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اعلان کر دیا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کی طرف اب اولاد کی نسبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ خالق ہیں اور باقی ساری اشیاء مخلوق ہیں، اور خالق اور مخلوق میں تو جنس ہی ایک نہیں ہے، اولاد والا تعلق ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اولاد کے لیے ماں باپ کا اور اولاد کا جو ہے نا وہ جنس کا ایک ہونا ضروری ہے، تو یہاں جنس ہی ایک نہیں۔ فرمایا نا قل کہہ دیجئے ان کانا اگر ہوتا، یعنی فرض محال، ان اگر ہوتا للرحمن رحمان کے لیے ولد لڑکا، تو فانا پس میں اول العابدین سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوتا۔ یعنی جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں نا جی، تو میں سب سے پہلے، یعنی مطلب جس طرح اللہ کی عبادت کرنے والا اللہ کا رسول ہوں، پھر میں اس کی بھی کرتا، میں اس کو مانتا۔ اب دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نرینہ اولاد نہیں ہے، اور اس کی حکمت میں سب سے بڑی حکمت یہی لکھی ہے کہ بھائی باپ جو ہے نا وہ بیٹا باپ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ تو کل کو یہ نہ کہے کہ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے تو وہ نبوت والا سلسلہ بیٹوں میں منتقل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نام لے کر نفی کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی ان کی اولاد جوان ہے ہی نہیں کہ وہ آگے نبوت چلے، تو جب اولاد ہی نہیں ہے تو باقی کسی اور میں کہاں نبوت چل سکتی ہے۔ تو اسی طرح فرمایا کہ رب ذوالجلال کی اگر اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں عبادت کرتا، فرمایا ہے ہی نہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا سبحانہ، پاک ہے، رب السماوات والارض، رب آسمانوں اور زمینوں کا، رب العرش، عرش کا رب، عما ان باتوں سے یصفون جو یہ بیان کرتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں سے بالکل پاک ہے جو یہ کفار اللہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا، اللہ کی فلاں اولاد ہے، اللہ کا فلاں شریک ہے۔ فرمایا ان تمام سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہیں، اللہ کا نہ ہی کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نے مکمل طور پہ ان کو تبلیغ کر دی اور ان پہ حجت تام ہو چکی ہے، اب اگر وہ نہیں مانتے تو فَذَرْهُمْ، ان کو چھوڑ دیں بس، یخوضوا، بے شک وہ بحثیں کرتے رہیں حق کے خلاف، جو بحثیں کرنی ہیں کرتے رہیں، وَيَلْعَبُوا، اور اسی طرح وہ کھیلتے رہیں، لاؤ لہب، دنیا میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت والے دن وہ عذاب آن پکڑے گا جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اور پھر اس عذاب سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ فَذَرْهُمْ، پس چھوڑیے ان کو، یخوضوا، چاہیے کہ وہ بحث کریں، وَيَلْعَبُوا، اور وہ کھیلتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یلاقوا، وہ مل جائیں گے، یومہم الذی، اس دن کو، یوعدون، جس کا ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، کہ جس دن عذاب کا، یعنی عذاب والے دن کا یا قیامت والے دن کا جو ان کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اس دن وہ حاضر ہو جائیں گے، پتہ چل جائے گا ان کو کیا ہے، تو کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اچھا
مشرکین نے کچھ معبودان بنا رکھے تھے جن کا تعلق آسمان سے تھا، مثلا فرشتوں کو بھی وہ کہتے تھے یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اور اسی طرح یہ سورج، چاند، ستارے، سیارے، ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اور کچھ الہ اور معبودان ایسے تھے جن کا تعلق زمین سے، جیسے کہ بہت سارے درخت بھی انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، جس طرح یہ حزہ جو ہے نا یہ درختوں کا ایک جھنڈ تھا، اور اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بت بھی تھے جو زمین میں انہوں نے معبود بنا رکھے تھے، اور اسی طرح بہت ساری مقدس ہستیوں کو جو ہے نا انہوں نے معبود بنایا ہوا تھا، جیسے عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ابراہیم علیہ السلام، مریم علیہ السلام، ان تمام کی مورتیاں بنا کے وہ پوجتے تھے۔ تو گویا کچھ کا تعلق آسمانوں سے تھا، کچھ کا زمینوں سے تھا، اور وہ کہتے تھے ہمارے الہ کچھ آسمانوں میں ہیں، کچھ زمین میں ہیں، اور کچھ ہمارے لیے اوپر سے بھیجتے ہیں اور کچھ ہمارے لیے زمین سے انتظام کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ آسمانوں میں بھی الہ وہی ایک ہے اور زمینوں میں بھی الہ وہی ایک ہے، نہ آسمانوں میں اس کے سوا کوئی الہ ہے اور نہ ہی زمینوں میں الہ ہے، وہ اکیلا ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرمایا نا وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے، فی السماء، آسمانوں میں، الہ اور معبود، وفی الارض، اور زمین میں الہ معبود، کہ آسمان میں بھی وہی معبود ہے، زمین میں بھی وہی معبود ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی حکمت والا، جاننے والا ہے، کہ حکمت کے سارے خزانے، علم کے سارے خزانے وہ اسی کے پاس ہیں۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب آگے اس اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب ذوالجلال کی بڑی بابرکت ذات ہے، وہ ذات کہ جس کی ملکیت میں آسمان، زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی یہ سارا کا سارا جس کی ملکیت میں ہے وہی ذات یعنی انتہائی بابرکت ہے۔ تو گویا معبود بھی وہی ہے اور برکات دہندہ بھی وہی ہے، معبود بھی وہی ہے اور برکات دہندہ بھی وہی ہے۔ اور فرمایا کہ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس قیامت کا علم ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں ضرور، لیکن جو قیامت کا فکس علم ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، وہ علم اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس یہ علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کسی پہ اس کو ظاہر نہیں کیا، اور فرمایا کہ جب قیامت آ جائے گی تو الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وہی تمہارا احتساب کرے گا۔ اس لیے جب سب کچھ اسی کی ملکیت میں ہے تو تم بھی اسی کی ملکیت میں ہو، لہذا اسی کی عبادت کرو تاکہ کل اللہ کا سامنا ہو تو شرمساری نہ ہو۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي، اور برکت والی ہے وہ ذات، لہو جس کے لیے ملک السماوات والارض، بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، وما بینہما، اور ان کے درمیان کی، کہ آسمانوں اور زمینوں کا سارا نظام بھی وہی چلا رہا ہے، اور جو درمیان میں فضا ہے اور یہ سیارے، ستارے، چاند، سورج، یہ سارا نظام یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اسی کی یہاں پر بادشاہی اور ملکیت ہے۔ وَعِندَهُ، اور اسی کے پاس علم الساعہ، قیامت کا علم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اب مشرکین کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ ہمارے جو معبودان ہیں یہ کل قیامت والے دن ہماری سفارش کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمیں چھڑا لیں گے، ہم جو مرضی یہ کریں اللہ تعالیٰ سے وہ ہمیں بخشوا لیں گے۔ اور یہ بڑا ان کا ایک بہت بڑا دعویٰ تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعوے کی تردید قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کی ہے، یہاں تک کہ جو قرآن مجید کی سب سے عظمت والی آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس میں فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ یہ ان کا نظریہ غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، اور رب ذوالجلال کی جو اجازت ہے وہ صرف اپنے مقربین کو ہوگی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، فرشتے ہیں اور انبیاء ہیں، ان تمام کو وہ اس سفارش کی اجازت ہوگی، لیکن وہ اجازت صرف مومنوں کے لیے ہوگی، یعنی مومنوں کی وہ سفارش کر سکیں گے، کافر کے حق میں سفارش نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو کافروں کے بارے میں سفارش کرنے سے روک دیں گے۔ اب دیکھیں دنیا میں
حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، رب ان ابنی من آلی ان وعدک الحق، یا اللہ میرا بیٹا ہے میری آل میں سے ہے اور آپ کا وعدہ بڑا بڑھا کے آپ نے کہا تھا میں آپ کی آل میں سے کسی کو ہلاک نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا قیل یا نوح انہ لیس من آلک، اور نوح علیہ السلام یہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اور آگے فرمایا فلا تسألنی، مجھ سے آئندہ سوال نہیں کرنا۔ اور وجہ یہ ہے کہ کفار جو ہے ان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہاں سفارش قبول نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اسی چیز کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ ہاں صرف جن لوگوں نے حق کی گواہی دی، کلمہ طیبہ پڑھا، ایمان لائے، ان کے حق میں سفارش ہوگی، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ جس طرح حافظ کے بارے میں ہے کہ 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا، اسی طرح شہید بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی سفارش جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ میں سفارش کو اختیار کروں یا میری آدھی امت کو بخش دیا جائے، اس کو اختیار کر لوں، تو میں نے سفارش کو اختیار کی ہے۔ میں نے کس کو اختیار کیا ہے کہ میں اپنی امت کے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفاعت کر کے ان کو بخشواؤں گا، لیکن کون؟ امت والے جو مومن ہوں گے، ایمان والے، کافروں کے حق میں سفارش نہیں۔ فرمایا نا وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ، اور نہیں مالک ہوں گے وہ، يَدْعُونَ جن کو یہ پکارتے ہیں، مِن دُونِهِ اللہ کے سوا، الشفاعۃ سفارش کے، ہاں الا مگر وہ، من شاہد بالحق کے جس نے گواہی دی حق کے ساتھ، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اب اللہ اکبر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اچھا اب یہاں اس کے دو مطلب لکھیں جی، ایک مطلب تو یہی ہے کہ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں یا انبیاء ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ سفارش کریں گے، لیکن صرف سفارش ان کے حق میں ہوگی جو مومن ہوں گے، کافروں کے حق میں نہیں، ایک بات۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو یعنی کفار کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے معبودان سفارش کریں گے، تو فرمایا کہ جو ان کے معبودان باطنہ ہیں وہ بالکل سفارش نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سفارش کا حق دیا ہی نہیں ہے، کسی کے لیے بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ اللہ کے نیک بندے کہ جو اپنی عبادت پہ بالکل راضی نہیں تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں ہمارے جانے کے بعد معبود بنا لیا، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن واضح کہیں گے یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جب تک میں موجود تھا تو میں تھا، لیکن جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تھا، کنت انت الرقیب علیہم، آپ ان پہ جو ہے وہ نگہبان تھے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں، میں نے تو ان کو صرف یہی کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ اور اسی طرح جتنے بھی اللہ کے نیک بندے وہ سارے کے سارے قیامت والے دن یہی کہیں گے جی ہم نے تو کسی کو اپنی عبادت کی طرف راغب نہیں کیا، ہم نے تو رب ذوالجلال آپ کی توحید بیان کی ہے اور ہم نے تو لوگوں کو آپ کی توحید کی طرف لگایا ہے۔ اب اگر کوئی لوگ ان کی بات میں سفارش بھی وہ عبادت بھی کرتے ہیں یا ان کی پوجا کرتے ہیں یا ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، تو اس کا اثر ان اللہ کے اولیاء اور انبیاء پہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ وہ پھر قیامت والے دن سفارش کریں گے، الا من شاہدہ، یعنی وہ سفارش کریں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ حق کی گواہی دی ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہیں اور وہ ایمان والے ہیں، لہذا وہ سفارش کریں گے، لیکن ان کی سفارش بھی مومنوں کے حق میں ہوگی، کفار کے حق میں نہیں ہو۔ دونوں صورتیں یہاں پر ہو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اب آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پہ ایک اور دلیل بیان کی، اور اس دلیل کو کہتے ہیں جی جس کا مد مقابل بھی اعتراف کرتا ہے، وہ بھی مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ان سے سوال کریں کہ من خلقہم، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، اور اسی طرح جو تمہارے معبودان جن کو تم بنائے پھرتے ہو ان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا جواباً وہ لازماً کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، ہمیں بھی اور ہمارے تمام معبودان کو بھی، خالق اللہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، ان سے کہیں پھر تم کہاں بے کے پھرتے ہو، پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، کہاں ٹکرے مار رہے ہو، کہاں جو وہ سرگرداں ہو حیران ہو کر مارے پھر رہے ہو، پھر تو اس رب کی طرف آؤ نا جو خالق ہے۔ جب خالق وہ ہے سب کا، مالک بھی پیچھے واضح طور پہ گزر چکا اسی جو ہے صفحے پر کہ لہو ملک السماوات والارض، بادشاہی اور ملکیت بھی اسی کی ہے، تو پھر فرمایا معبود بھی وہی ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں من کس نے خلقہم ان کو پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ،
تو وہ البتہ ضرور بضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پس وہ پھر کہاں پھیرے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے خوب تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، سنایا، لیکن لوگوں کی طرف سے جب صحیح جواب نہ ملا، مسلسل انکار اور تکلیف، اور قوم نے جو ہے وہ بالکل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جب پس پش ڈال دیا، اور یہ تقریباً سن 490 سے جو 890 ہے اس کے درمیان کا جو ایریا، یہ بڑا مشکل گزرا تھا۔ تو اس میں پھر ظاہر ہے کہ جب انتہا ہو جاتی ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب سے التجا کی کہ یا اللہ، یہ میری قوم نے میری بات کو ماننا ہی چھوڑ دیا ہے، میری بات کو سننا ہی چھوڑ دیا ہے، یہ میری بات پہ ایمان نہیں لا رہے اور یہ میری بات کو نہیں مان رہے۔ تو جب وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں التجا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، اللہ اکبر، اور قسم اٹھا کے فرمایا کہ رسول کے یہ کہنے کی قسم کہ بے شک یہ میری قوم جو وہ نہیں مانتی، تو فرمایا کہ اگر نہیں مانتی تو آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دیں گے ضرور۔ اور پھر آگے حل بتا دیا کہ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ، آپ ان سے درگزر کریں، یعنی مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو بھی تکلیف پہنچائیں، جو بھی معاملہ کریں، آپ درگزر کریں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں۔ وَقُلْ سلام، اور ان کو سلام کہیں، یعنی سلام متطارکت مراد ہے، یعنی جس طرح کہتے ہیں نا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اگر وہ زیادہ بحث مباحثہ کریں تو ان کو سلام کر کے جان چھڑائے ان سے۔ اور فرمایا کہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اگر وہ باز نہیں آ رہے تو اب عنقریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کس حالت پر ہیں، عنقریب وہ بالکل جان لیں گے، سب کچھ ان کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عنقریب وہ جان لیں گے، تو پھر یہ جاننا بدر کے مقام سے شروع ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد کرتے کرتے دنیا میں بھی ان کی سلطنت ختم ہوگی، اور اصل جو ہے وہ پھر قیامت میں عذاب ہوگا، اور وہاں پر پھر جو ہے انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے دنیا میں۔ وکیلی ہی، اور قسم رسول کے اس قول کی کہ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم، کہ بے شک یہ ایسی قوم ہے، لا یؤمنون، جو اب ایمان نہیں لائے گی، جو ایمان نہیں لاتی۔ فاصفح عنہم، پس درگزر کیجئے ان سے۔ وقل سلام، اور کہہ دیجئے تم پہ سلام ہو۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔